میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج آپ کو میں ٹیکسلا کی ایک مانسٹری ہے جس کو جب میں نے پہلی بار آج سے کوئی 25-26 سال پہلے دیکھا تھا تو میں نے اس کا نام رکھا تھا دا ہڈن مانسٹری۔ وہ اس لیے کہ وہ ٹیکسلا سے دور ہے اور ہے وہ جو ٹیکسلا کمپلیکس تھا ارلی مڈل ایجز میں، وہ اس کا حصہ تھی۔ تو وہاں وہ آپ کو پہنچنے کے لیے یوں پہنچنا پڑتا ہے۔ اس کا نام پہلے بتاتا چلوں کہ اس کو بھمالا مانسٹری کہتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ میں ایک آبادی ہے بھمالا۔ تو وہ اگر آپ ٹیکسلا سے نکل کے خانپور کو جو رستہ جاتا ہے اور وہاں جہاں پہ وہ خانپور ڈیم ہے اور ایک جھیل بن گئی ہے ہرو ندی کے اوپر، تو آپ ادھر کو جائیں تو تھوڑا سا آپ آگے نکلتے ہیں، ایک جگہ تختہ لگا ہوا ہوتا تھا، ایک زمانے میں تو تھا بھمالا لکھا ہوا تھا، بھمالا سٹوپا۔ لیکن وہ پھر ایک بار میں نے دیکھا کہ کسی منچلے نے یا کسی آئٹم قسم کے ڈرائیور نے لا کے اس میں کچھ چیز ماری تو وہ تختہ گر ور گیا تھا، لوہے کا تھا حالانکہ، وہ مطلب ٹیڑھا ویڑھا ہو کے گرا پڑا تھا، پڑھنے کو نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہاں سے ایک کچا رستہ کوئی 6-6.5 کلومیٹر ندی کے ساتھ ساتھ آپ ڈیم کی جو جھیل ہے اس کے کنارے سے ہو کے آپ ندی کے ساتھ ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں تو بھمالا کی آبادی آتی ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ وہ رستے سے چھوٹی سی ایک ہائٹ ہے، اس کے اوپر آپ چڑھتے ہیں تو بھمالا مانسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب 1913 کے اندر جان مارشل نے ٹیکسلا میں کھدائی وغیرہ شروع کی تو تب اس نے یہاں پہ بھی آ کے کام کیا۔ تو اس نے یہ جو ہم کھنڈرات، یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ سٹوپا ہے جو مین سٹوپا تھا اس جگہ پہ، اور بڑا سینک جو لوکیشن ہے وہ بڑی سینک ہے۔ وہ یوں ہے کہ ساتھ سے ہرو ندی گزر رہی ہے اور ساون بھادوں میں خوب پانی ہوتا ہوگا۔ یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں پانی دکھ رہا ہے یہ دراصل میں تو وہ ڈیم کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جب تصویر کھینچی گئی تھی اپریل کا مہینہ تھا تو اپریل میں ندی میں اتنا پانی نہیں ہوتا، ساون بھادوں میں خوب پانی ہوتا ہے۔ تو سیٹنگ بڑی سینک تھی، یعنی یہاں پوجا کرنے کا، یہاں اپنے گیان دھیان میں مصروف رہنے کا ایک مزہ ہی اور ہوتا ہوگا کہ آپ پہاڑی کے اوپر ہیں، نیچے سے ندی گزر رہی ہے، چرند پرند ہیں، اور بڑی مطلب ہے کہ ایک پورا ماحول ہوگا یہاں پہ پوجا کرنے کا۔ تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ مین سٹوپا ہے، اور مارشل نے لکھا کہ جناب یہ جو سٹوپا ہے یہ کروسیفارم شیپ میں ہے۔ دھرما راجی کا ایک تصویر میں آپ کو دکھا دوں جو کہ ٹیکسلا کے اندر ہے، وہ گول شکل کا ہے۔ اور ایک راول پنڈی سے اگر آپ روات کے قریب جائیں، وہاں کسی سے پوچھ لیں کہ جی ہم نے اپنا منکیالا کا ٹوپ دیکھنا ہے یا منکیالا کا سٹوپا دیکھنا ہے، تو وہ آپ کو بھیج دیں گے سڑک سے شمال مشرق کی طرف، تو وہاں پہ آپ یہ منکیالا کا سٹوپا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بالکل گول ہے۔ یہ جو بھمالا کا سٹوپا ہے یہ کروسیفارم کا مطلب ہے یہ کراس کی شکل کا ہے، اور یہاں سے آپ کو کچھ تھوڑا نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کی ایک تو یہ سامنے والی سیڑھیاں، سائیڈ کی سیڑھیوں کا بھی کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ آپ کو ایک جو چھوٹے ووٹیو سٹوپاز جنہیں کہتے تھے، ایک تو بالکل آپ کو تقریباً سامنے تھوڑا سا دائیں ہاتھ کو دکھ رہا ہے، اور باقی الٹے ہاتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ سٹوپاز چھوٹے والے دکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو تصویر کھینچی گئی ہے یہ اس کے مشرق کی طرف سے، ایسٹ کی طرف سے کھینچی گئی ہے، یہ گیٹ وے تھی، اور یہ پورا جو سٹوپا ہے اور یہ چھوٹے جتنے بھی سٹوپاز ہیں، یہ پورا جو چھوٹا سا کمپلیکس تھا یہ ایک آنگن کے اندر تھا۔ یہ گیٹ سے نکل کے اگر آپ ایسٹ کی طرف آئیں تو وہاں پہ وہ جو مانسٹری ہے جہاں پہ اپنا اصل میں جو بھکشو تھے وہ بیٹھ کے پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ یہ ہے۔ درمیان میں آپ کو ایک تالاب دکھ رہا ہے، اب مٹی سے بھر گیا، پہلے ہو سکتا ہے تھوڑا گہرا ہوگا اور پانی ہوتا ہوگا اس کے اندر، اور سائیڈوں پہ جو آپ پیچھے اور ادھر سائیڈوں کے اوپر کمرے آپ کو دکھ رہے ہیں، یہاں پہ وہ اپنے بھکشو بیٹھتے تھے، بدھ
وہ اپنا گیان دھیان کیا کرتے تھے۔ اب جناب جو ہے وہ جو ہمیں مارشل نے بتایا، اس نے کہا کہ یہاں پہ آگ لگنے کے بڑے آثار دکھتے ہیں، اور آگ بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، بڑی بھڑکیلی آگ لگی تھی، اور ایسے لگتا ہے کہ خاص کر کے سٹوپا جو ہے، جو یہ آپ کو ایک بار پھر دکھا دوں، یہ جو سٹوپا جو ہے وہ مارشل کا کہنا ہے کہ یہ یوں لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو خاص کر کے آس پاس کی لکڑی لا کے اکٹھی کر کے ڈالی گئی اور اس کو جلایا گیا۔ اور ساتھ کی لکڑی وہ کہاں سے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا مغرب کی طرف دیکھیں، یعنی جس سمت آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ نیچے بھی ساتھ کوئی ایک چھوٹی مونسٹری اور بھی تھی، وہ وہاں سے لکڑی لا کے جلائی گئی۔ اور مارشل نے تو لکھا کہ اس کے آثار اب بہت کم ہیں، تو ایسے معمولی دکھتی ہے۔ تو میں جب پہلی بار یہاں پہ گیا تھا 1995-96 کے اندر، 95-96 میں، تو میں نے بھی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تو بالکل ہی کچھ نہیں ملا، کیونکہ میں تو بغیر گائیڈ کے گیا تھا، تو وہ مجھے کچھ نہ ملا۔ تو مارشل کہتا ہے کہ یہ جو مونسٹری جو کہ اب نہیں جس کا کوئی بھی وجود رہا، اس سے جو لکڑی انہوں نے وہاں سے اکٹھی کی، وہ لا کے سٹوپا کے گرد گرد لگا کے اس کو آگ لگائی۔ واپس اگر آپ خانقاہ کے اندر آ جائیں، تو جہاں پہ وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے بدھ بھکشو، تو یہ جو آپ کو تالاب کے گرد گرد دالان دکھ رہا ہے، یہ اس پہ مارشل کہتا ہے کہ اس پہ لکڑی جلی ہوئی بے شمار کوئلہ بنی ہوئی ملی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس دالان کے اوپر کوئی چھت لگائی گئی ہوگی، برآمدہ سا بنا کے چھتا گیا ہوگا، تاکہ وہاں جب بیٹھ کے آپ اپنی پوجا کر رہے ہیں تو دھوپ کی گرمی سے آپ بچے رہیں۔ اور وہ ایک اور بات بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ جو اس لکڑی کے جلنے کا کوئلہ اور راکھ نیچے پڑی ہے، اس کے نیچے 2 فٹ کی لگ بھگ 1.5 فٹ کی مٹی کی تہ، یعنی مٹی ڈال کے اس کو پدرا کیا ہوا ہے، اور اس مٹی کے نیچے فلیگ سٹونز ہیں۔ وہ جو پیونگ، اوریجنل پیونگ تھی، وہ اس کے مٹی کے نیچے ہے۔ مارشل کا کہنا یہ ہے کہ وہ یوں تھا کہ پتھر گرم ہو جایا کرتے تھے، اور پنجاب کی گرمی اب بھی صرف گرمی نہیں ہے، تب بھی گرمی ہوا کرتی تھی۔ مئی جون میں جب ساون سے پہلے جب کہ کڑک سورج ہوتا تھا، تو پھر پتھر تو گرم ہوتے ہی تھے، تو وہ اس گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر وہ مٹی کی لیئر لگائی ہوئی تھی۔ اچھا جی، پھر وہ کہتا ہے کہ جی وہ یہاں پہ بھی یہ جلانے کے بڑے آثار ہیں، تو جلایا یہ کس نے پھر؟ اور یہ ہمیں ایک ہی بات پتہ لگتی ہے، پنڈت کلہڑ تھا اپنا کشمیری، ایک بڑا پنڈت تھا، اور اس نے 1160 کے لگ بھگ ایک بڑی کمال کتاب لکھی، راج ترنگنی، یعنی راجاؤں کی داستان۔ تو اور وہ کشمیر کے جو راجا تھے، وہ جتنی بھی ڈائنسٹیز اس سے پہلے گزری تھیں، یہ ان کی اس نے کہانی لکھی ہے۔ بڑی، میں نے تو انگریزی میں پڑھی ہے، ظاہر ہے پنڈت نے تو سنسکرت میں لکھی ہوگی، لیکن وہ انگریزی میں جو ہائپربولک فلورڈ سٹائل ہے لکھنے کا، وہ بڑا خوبصورت ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں پنڈت نے ہمیں بتایا کہ جناب یہ جو ہونے آئے تھے، ہنز جو آئے تھے 6ٹی صدی کے شروع کے اندر، یہ ساری کارستانی ان کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو جلا دیا یا دریا میں ڈبا دیا، یہ جو آپ کا سندھو دریا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح انہوں نے بے دردی سے بے دریغ لوگوں کو مارا اور لاشیں چھوڑتے چلے گئے اپنے پیچھے، کہ ان کی فوج کے اوپر ہر وقت ایک کالا بادل چلا کرتا تھا، اور یہ بادل تھا گدوں اور کوؤں کا، جو کہ وہ جو لاشیں چھوڑتے جا رہے تھے پیچھے، ان کے اوپر ان کو کھانے کے لیے وہ ساتھ ان کے چلا کرتے تھے۔ یہ اور صرف پنڈت نے ہمیں نہیں یہ بتایا کہ یہ ہے، ژوان زانگ جو چینی ایک پلگرم تھا، بدھسٹ تھا، وہ وہاں چین سے آیا تھا کہ جی میں نے یہاں ہندوستان آ کے تو وہ جو اوریجنل کتابیں ہیں ہمارے مذہب کی، وہ حاصل کرنی ہے، کیونکہ وہاں وہ استاد تھا
بڑا گرو تھا، تو وہاں اس کا خیال تھا کہ جی وہ جو ہمارے پاس کتابیں ہیں بدھ مت کی وہ ساری کرپٹڈ ہیں، تو یہاں سے اچھی اور اوریجنل کتابیں لینے آیا تھا۔ تو اس نے بھی ہمیں بتایا کہ جی انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا اور وہ بہت قتل و غارت گری کی۔ تو میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جو ہمارے بدھ بھکشو تھے یہ کوئی مال دولت تو رکھا نہیں کرتے تھے، غریب لوگ ہوا کرتے تھے، مطلب جو بھی اس کام میں آتا تھا، جیسے ہمارے جوگی لوگ ہوا کرتے تھے وہ فقیر لوگ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ وہ منگتے فقیر ہوتے تھے، وہ دنیا سے وہ ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ یہ جو بھکشو تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ صبح سویرے نکل جایا کرتے تھے، اپنی پوجا سویرے کر کے یہ نکل جایا کرتے تھے، ٹیکسلا شہر میں جایا کرتے تھے، تو اور وہاں سے وہ اپنا کشکول ساتھ ہوتا تھا ہر ایک کے، وہ روٹی پانی جو مل جائے وہ لے کے آیا کرتے تھے۔ اچھا یہاں سے یاد رہے کہ ٹیکسلا جو اگر آپ، کیونکہ جب یہ بنی ہے مونسٹری تو ٹیکسلا کا سرکپ کی جو آبادی ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو رہی تھی، اور سرسکھ ایک آبادی ہے جو کہ اب صرف وہاں پہ ایک فصیل نظر آتی ہے، آپ کو اس کے ٹرٹس نظر آتے ہیں اور بڑی تگڑی وہ جو ہے نا فورٹیفیکیشن ہے، وہ شہر تھا اس وقت، وہ کشانز کا بنایا ہوا تھا، اور کشانز کے آنے کا زمانہ تھا اپنے 3 صدی عیسوی کے اندر۔ تو یہ وہ جو سر سکھ والا جو کھنڈرات ہیں ان سے یہ بھمالہ کی مونسٹری کوئی پیدل اگر آپ چل کے آئیں تو کوئی 16-17 کلومیٹر بنتی ہے، تو یہ وہاں اتنا دور نہیں جایا کرتے ہوں گے۔ اور جب میں نے پہلی بار یہ دیکھی تو میں نے سوچا کہ یہ بیچارے یہاں سے ادھر تک جایا کرتے تھے اپنا راشن پانی مانگنے کے لیے۔ تو مارشل نے اس کے اوپر سے بھی تھوڑا سا نا وہ پردہ اٹھایا، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے کیونکہ 3 یا 4 صدی کے اندر بنی ہے یہ مونسٹری، تو کشانز کا دور تھا، اور کشانز کے اپنے راجہ کنشک نے تو کمال کر دیا تھا کہ اس نے جتنی مونسٹریز تھیں ایک تو بہت ساری اس نے خود بنائی، اس کے حکم کے اوپر بنی، اور پھر اس نے یہ کیا تھا کہ یہ جو مونسٹریز تھیں ان کو مال دولت بہت سارا دیا۔ تو جو پہلے دور میں کنشک سے پہلے جو کہ لوگ بھیک مانگ کے اپنا گزر سفر کیا کرتے تھے، ان کے پاس اب کچھ پیسے ویسے تھے کہ وہ اپنا راشن پانی خود کر لیا کرتے۔ تو بقول مارشل کے یہ جو بھمالہ مونسٹری تھی اس کا دور ہونے کا جو ہے نا وہ سبب یہ تھا کہ یہ لوگ شاید بھیک مانگنے نہیں جایا کرتے تھے، سوائے اس کے جیسا وہ کہتا ہے فار فارم، کہ وہ صرف دکھانے کے لیے کہ وہ اپنا پرانا جو طور تھا اس کے مطابق وہ جا کے کچھ مانگ لیا کرتے تھے۔ لیکن جو میرے ذہن میں تصویر ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن یہ بدھ بھکشو سویرے اٹھے، اپنی پوجا پاٹ کی، اور اس کے بعد اپنا کشکول لیا اور یہ ٹیکسلا کے لیے نکلنے لگے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دور سے ایک کالا بادل کیسے چلا آ رہا ہے، بالکل جیسے کہ بھادوں کے اندر بادل اٹھتے ہیں بارش کے، اور پھر انہیں وہ چیخ و پکار اور وہ ڈنکا اور وہ تلواروں اور ڈھالوں کی کسی پہ پڑنے کی آواز آئی ہوگی، اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ لے بھائی یہ تو کوئی ختم، اب آخری وقت ہے، تو وہ بیچارے بھاگے ہوں گے۔ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ 3 طرف سے تو ہمارے ہرو ندی گزرتی ہے، پیچھے ہمارے وہ جو مری والے پہاڑ ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شور شرابہ نزدیک آ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو انہوں نے بہت سارے تو اپنے جو بدھا کے بت تھے ان کو دفنا دیا ہوگا، اور جو باقی کچھ جو بیچارے بھکشو تھے وہ بھاگ گئے ہوں گے، جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے ہوں گے، اور جو باقی بیچارے کچھ رک گئے ہوں گے وہ اپنے دین دھرم کے خاطر دنیا سے گئے۔ اچھا، بھمالہ میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ملی ہیں، وہاں ایک بڑا لمبا بدھا کا بت تھا، وہ کافی برے حالات میں ہے، وہ اب اس کے اوپر ایک انہوں نے چھجا سا بھی لگا دیا ہے کیونکہ وہ سٹکو کا بنا ہوا ہے، اور پہلے بھی بارشیں پڑ کے وہ کافی خراب ہو چکا ہے۔ آپ بڑی مشکل سے ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بدھا کا لیٹے ہوئے بت ہے۔
اس کو ہمارے یہاں جو جوہلا ہیں، جو جاہل ہیں، اور اس میں ہمارے کچھ ایک دو بڑے سیاستدان بھی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دی سلیپنگ بدھا اس کا نام انہوں نے رکھ دیا، اور پھر اخباروں میں بھی چل پڑا سلیپنگ بدھا، سلیپنگ بدھا، سارا ہر کوئی سلیپنگ بدھا ہی اس کو کہنا شروع ہو گیا۔ یہ دراصل میں بدھا کی موت کا منظر ہے، اور اس کو اس میں اپنے سنسکرت میں کہتے ہیں مہاپری نروان، یعنی وہ عظیم نروان ہو گیا کہ بس وہ پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ یہاں سے کچھ سکے ملے جو کہ ان کے ہنز کے تھے، ہونوں کے تھے، اور مارشل نے بھی لکھا ہے، اور میں یہ پہلے سے مارشل کی بات پڑھنے سے پہلے سے میں کافی یہ بات کرتا ہوں کہ ہونوں کی اور سیتھینز کی بھی جو اپنے سکے یا کوئی بھی اور ان کی اگر کہیں تصویر راک کارونگ ہوئی ہے تو ناک بہت بڑا ہے، پتہ نہیں ناک کے ساتھ کیا فکسیشن تھی ان کی۔ بہرحال انہوں نے یہ جب 6ویں صدی کے شروع میں یہ آگ واگ لگائی اور یہ سارا تباہی پھیر دی، تو اس کے بعد جہاں 200-300 سال سے پوجا کی آواز آتی تھی اور اپنی جو ان کی مقدس کتابیں تھیں ان کے پڑھے جانے کی آواز ہوتی تھی، وہ بند ہو گئی، اور وہ پھر 1500 سال تک بند رہی، حتیٰ کہ ایک دن 1913 کے اندر جان مارشل اور اس کی ٹیم نے آ کے وہ اپنا بیلچے بھی ہوں گے اور برش اور یہ وہ لے کے آ کے انہوں نے یہاں پہ وہ کھدائی شروع کی، تو انہوں نے یہ ہمیں نکال کے بتایا کہ جناب یہ وہ ایک پرانی مونسٹری تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا مارشل نے کہ یہ جو سٹوپا تھا یہ بھی نہیں بچا، ٹریجر ہنٹرز نے یہاں پہ بھی، خزانے ڈھونڈنے والوں نے یہاں پر بھی آ کے کچھ ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی، مطلب کھولا اس کو، اس میں کچھ سوراخ وراخ کیے ادھر ادھر سے کھدائی کر کے، تو کیا کچھ نکالا یہ نہیں پتہ۔ تو باقی یہ ہے کہ مونسٹریز سے اگر آپ جا کے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہی ہے کہ آپ کو کچھ ملے سوائے بتوں کے اور یہ پتھروں کے اور یہ جو سٹرکچرز ہیں۔ تو یہ تھی داستان اس مونسٹری کی کہ جس کو بہت ساری اور مونسٹریز اور بہت سارے شہروں کے ساتھ جو وائٹ ہنز تھے، ہونے جو تھے، انہوں نے یہاں آ کر کے تباہ کر دیا۔